ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مسجد میں بیٹھے ہیں نویت سنت الاعتکاف. میری طرف سے بھی آپ تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محبت سے اور بڑی شدت سے انتظار کیا. اللہ آپ کی یہ محبتیں جو صرف اس لیے ہیں کہ آپ اس فقیر سے اللہ رسول کا ذکر سننا چاہتے ہیں، اور بندے کی کسی سے دوستی بھی ہو، بندہ مومن کی تو دوستی بھی اللہ واسطے ہو، اور جو کسی سے لڑائی ہو تو وہ بھی صرف اللہ واسطے ہو. ٹھیک ہے، آپ نے جملہ سمجھا میرا؟ بندہ کسی سے دوستی لگائے نا، بندہ مومن، تو وہ دوستی بھی اللہ واسطے کرے، اور اگر کسی سے دشمنی بھی رکھے تو صرف اللہ رسول واسطے رکھے. بس یہ ایک اسلام کا پرامن پیغام ہے. جو اللہ رسول کا ہے وہ ہمارا ہے، جو اللہ رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اور ایک پرچی پہ یہ پتہ نہیں کس کا لکھا ہے، پروفیسر گورنمنٹ کا. ہاں جی، جس نے لکھی ہے، لکھا پروفیسر گورنمنٹ. یہ کسی کا نام ہے پروفیسر گورنمنٹ؟ یا اس طرح سے لکھا ہوگا بھی گورنمنٹ کا کوئی پروفیسر ہے، اس نے یہ فتویٰ دیا. پروفیسر فتویٰ نہیں دے سکتا. جو چڑھا پروفیسر ہو نا، جو صرف پروفیسر ہو، وہ پروفائل تو بنا سکتا ہے، وہ فتویٰ نہیں دے سکتا. تو بہرحال اس کی طرف سے کہنا ہو سکتا ہے، اس کی اپنی ایک کیا کہتے ہیں کہ جو بھی بات ہے اس نے اپنی اندر کی وہ بیان کر دی ہے. اگر ایسا ہوا ہے، کہا کہ دعوت اسلامی نے 12 ربیع الاول کو جلوس میں نعت پڑھی اور چلائی تھی. ایسے آواز آتی تھی جیسے گانا چلا رہا ہوں، اور کہا کہ سنی اور شیعوں میں کوئی فرق نہیں رہا. دعوت اسلامی والے جب نعرہ لگاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی شادی کا مجرا ہو رہا ہے، لوگ ناچتے ہیں. کہتے ہیں خطاب کے آخر میں بتا دینا اس بارے میں. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ مجرے ہوتے ہیں، شادیوں پہ کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، اور کسی کا بھی آج تک ان مجروں کے اوپر کوئی اعتراض یا فتویٰ نہیں آیا. کسی نے کھل کے اخبار میں یا چینل پہ آ کے یہ کہا ہو بھئی یہ شادیوں پہ مجرے ہوتے ہیں، اس کے خلاف ہم تحریک چلا رہے ہیں اور اس کو بند کریں گے، اس کو روکیں گے، اس کے خلاف لڑیں گے، ہم جنگ کریں گے. صرف ایک دکھ ان کو، تکلیف جو ہوتی ہے وہ اسی بات سے ہوتی ہے کہ نبی کا جشن بڑھتا جا رہا ہے. حضور کے دیوانے جو ہے وہ روز بروز اس میں جدت لا رہے ہیں. زمانے کے تغیر و تبدل اور زمانے کے حالات کے تحت اپنی شادیوں سے بڑھ کے بھی حضور کا جشن مناتے ہیں. انہیں تکلیف یہی ہے. اگر اصلی جو حرام مجرے ہیں، جو گانا باجا ٹی وی پہ اور سارے چینلوں پہ ہو رہا ہے تو اس کے خلاف جہاد کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں.
کسی پروفیسر نے چینل پہ آ کے اس عورت کے سامنے بیٹھ کے یہ نہیں کہا تو پردہ کیوں نہیں کرتی؟ اس طرح کے بے غیرت پروفیسروں نے، کمینے بے حیا پروفیسروں نے ان لڑکیوں کے سے ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں رمضان شریف میں۔ ماہ رمضان میں پی ٹی وی پہ، سرکاری چینل پہ، ہر چینل پہ یہ جو اداکارائیں ہوتی ہیں یہ ساری ہلکے ہلکے دوپٹے پہن کے جناب چینلوں پہ آ جاتی ہیں، نیک بن جاتی ہیں اور 1 مہینے کے لیے اللہ کو مانتی ہے۔ کیا اللہ صرف 1 مہینے کے لیے ہے؟ یا پردے کا حکم قرآن میں صرف رمضان شریف کے لیے آیا ہے؟ رمضان میں پردہ کر لو اور رمضان جیسی جائے تو پھر چھٹی۔ ہونا یہ چاہیے تھا اس قسم کے بغیرت کمینے پروفیسر کو اس کتی عورت کے سامنے بیٹھ کے پہلے تو یہ کہنا چاہیے تھا، چل تو یہاں سے ہٹ، تو مصطفیٰ کی نوکرانی نہیں ہے۔ حضور نے سارا سال کے 363 دنوں میں، ایک ایک سیکنڈ میں، ایک ایک لمحے میں تجھ پہ پردہ واجب کیا ہے، پردہ کر جا کے۔ صرف میلاد پر کیوں؟ صرف میلاد پہ کیوں؟ یہ گانے کی طرز پہ نعت کیوں آ گئی؟ یہ جناب شور شرابے کے ساتھ اس طرح سے نعرے کیوں؟ یہ جھومتے کیوں ہیں؟ یہ چومتے کیوں ہیں؟ یہ گھومتے کیوں ہیں؟ یہ اس طرح سے کیوں کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ہم جو کچھ کرتے ہیں عشق اور محبت میں ڈوب کے کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جہاں ہمارے بچوں کی، ہماری اپنی شادیوں کی خوشیاں شروع ہوتی بلکہ اختتام ہوتی ہے، ہم اس سے بڑھ کے اپنے آقا کا جشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جشن ہمارا وہ جشن ایسا ہوگا جس کے اندر بے حیائی نہیں ہوگی، بدنگاہی نہیں ہوگی۔ ہم عورتوں کو لے کے روڈ پہ نہیں آئیں گے۔ ایسے پروفیسر جو نا بس وہ میلاد کے خلاف ہے۔ اور اگلے دن ایک بڑی بات ذوق میں آئی، قرآن پاک میں نا، علامہ ارشد صاحب، دیگر علماء کرام جو بیٹھے ہیں، صاحب علم حضرات، قاری عبدالغفور صاحب ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہیں، آپ سیانے بندے بیٹھے میرے سامنے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ترجمہ کر دو تم اس آیت کا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا ترجمہ آتا ہے؟ سب کو آتا ہوگا، مجھے حسن ظن، میرا یقین، میرا ایمان ہے ہر بچے کو، بوڑھے کو آتا ہوگا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ فرماتا اور محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جہان جو جہان کا نا، سارے جہانوں کے لیے جتنے بھی عالمین ہیں، اس کی آسان سی تعریف یہ ہے۔ اور مسجد کے اندر بیٹھے ہو تم بھی سنو، اندر والے ہو آپ بھی سنیں، باتیں نہ کریں۔ سنیں بھی توجہ کریں۔ اللہ جو قرآن میں فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جہانوں کی تعریف یہ ہے اللہ کے سوا باقی ہر شے جہان ہے، سمجھئے؟ ما سوا اللہ، اللہ کے علاوہ باقی ہر چیز بولو جہان ہے۔ جن نے منہ پہ کپڑے ڈاٹھے کی طرح مار رکھے ہوئے نہ بولے، جن کے منہ پہ کپڑا کونی مرد بن کے بیٹھے ہیں وہ کہیں اللہ کے سوا باقی سب جہان ہے۔ اس جہان میں شیطان ہے کہ نہیں؟ بولو۔ تو اللہ جو فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کیا حضور شیطان کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے جی، ارے مزمل بھائی، شیطان بھی جہان میں شامل ہے کہ نہیں؟ ابلیس، شیطان، بولو جہان میں شامل ہے، تو کیا حضور شیطان کے لیے بھی رحمت بن کے آئے؟ سوچنے کی بات ہے۔ شیطان کے لیے بھی حضور رحمت بن کے آئے، تو کیا حضور کی رحمت سے شیطان کو بھی کچھ ملا؟ ہاں ملا۔ علامہ آلوسی بغدادی روح المعانی میں تفسیر جلالین کے اندر امام سیوطی نے
قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری کے اندر یہ 2-3 حوالے میں نے آپ کے حوالے کیے ہیں. شیطان کہتا ہے، یہی بات شیطان کے چیلوں نے اس سے پوچھی، بھئی یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام جو سارے جہانوں کی رحمت بن کے آئے ہیں، تو نبی کی رحمت سے تجھے بھی کچھ ملا؟ سنیں تفسیروں میں لکھا ہے، یہ شیطان کہنے لگا ہاں. کہتا ہے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے مجھے فرمایا نا اور سارے فرشتوں کا سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، میں نے نہیں کیا. تو شیطان کہتا ہے اس دن کے بعد اللہ نے مجھے لعنتی بنا دیا، اور 2 تھپڑ 2 چاٹے مجھے صبح لگتے اور 2 چاٹے شام کو لگتے. راگڑی ان کو 2 چماٹے سویرے لگ دے اور 2 چماٹ شام میں لگ دے. اس کے فرشتے مارتے. اے بالکو چپ کر، انہوں نے دیکھو میرے کہانی بولیں گے تو میں یہ مائک ماروں گا اٹھا کے سر کرنا. توجہ کریں یار. 2 تھپڑ اس کو شیطان کو صبح لگتے اور 2 شام کو لگتے. حضرت آدم کے دور میں لگتے آئے روزانہ، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لگتے آئے، شیش علیہ السلام کے زمانے میں لگتے آئے، حضرت ابراہیم کے زمانے میں، اسماعیل کے زمانے میں، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، تمام نبیوں حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اس کو 2 تھپڑ صبح 2 شام کو لگتے رہے. لیکن جب حضور دنیا میں آئے نا، حضور دنیا میں آئے نا، اللہ نے فرمایا اس کے تھپڑ بند کر دو، میرا محبوب آ گیا ہے، میرا محبوب آ گیا، اس کے 2 تھپڑ یہ صبح شام والی کٹائی بند کر دو، لعنت کا توگ اس کے گلے پڑا رہے. حضور کی رحمت سے تو اسے بھی حصہ ملا. یہ پتہ نہیں کیسے پروفیسر ہیں جو حصہ لینا ہی نہیں چاہتے. ہم خوشیاں منا کے حصہ لینا بھی جانتے ہیں اور ماننا بھی جانتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرنا بھی جانتے ہیں اور منا کے بتاتے ہیں. ہم ہی وہ ہیں کہ جن کا رسول زندہ ہے. آئیے میں کلام پیش کرتا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے، تو اس طرح کی فتوے پہ، اس طرح کی باتوں پہ نہ جایا کریں، نہ توجہ کیا کریں. لوگ تو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. آج میرے خیال یہ کوئز پروگرام ہی چلے گا، سوال جواب کا ہی. ایک سوال چلو اور آ گیا ہے، یہ میں اس کا جواب ضرور دوں گا، اور میں نہیں دوں گا تو کون دے گا؟ کیونکہ میرے پیر کے بارے میں یہ سوال پوچھا گیا ہے. میرے پیر کے بارے میں، ہمارے مرشد کریم، پیر طریقت، رہبر شریعت، عاشق اعلی حضرت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم و فیوضاتہم العالیہ، آپ کے بارے میں یہ سوال پوچھا کسی نے. کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ الیاس قادری پیر ہے کہ نہیں؟ اگر ہیں تو کس سے خلافت ملی؟ ثابت کریں. ہمارا شجرہ ثابت کرنے کے لیے ہے. جو شجرہ ہوتا ہے ہر پیر کا، ہر آستانے کا، نقشبندیوں کا، چشتیوں کا، سہروردیوں کا، قادریوں کا، سب کا شجرہ ہوتا ہے ہر پیر کا. ہمارا شجرہ ہے. ہمارے پیر کو اس سے خلافت ملی ہے کہ میرے پیر کے علاوہ اس کا کوئی خلیفہ ہی نہیں ہے. وہ ایسے متقی پرہیزگار آدمی تھے، وہ کہتے تھے میں نے بڑے بڑے نیک لوگ دیکھے ہیں، بڑے بڑے زاہد علماء دیکھے ہیں، مفتی دیکھے ہیں، فرمایا پر جس پہ دل آیا ہے نا وہ الیاس قادری ہے. اعلی حضرت کے مرید و خلیفہ ہیں حضور سیدی ضیاء الدین مدنی، اور ان کے اکیلے واحد و یکتا خلیفہ کراچی میں حضرت مفتی وقار الملت والدین، مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ علیہ. مفتی وقار الدین نے سب سے پہلے خلافت دی تھی حضرت صاحب کو. اور اعلی حضرت کا اپنا امامہ، امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا امامہ جو مفتی وقار الدین کے سر پہ تھا. اعلی حضرت کے بیٹے، اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ علیہ نے مفتی وقار الدین کو یہ اعلی حضرت کا امامہ تحفے پہ دیا، ان کے سر پہ رکھا، کہا یہ پہن کے تم 5 ٹائم نماز پڑھایا کرو. تو مفتی وقار الدین رحمت اللہ علیہ نے جب بھی کہیں انڈیا جانا ہوتا یا پاکستان کے دیگر شہروں میں کہیں جانا ہوتا تو اپنی مسجد میں نماز کے لیے جوانی ہی میں میرے پیر صاحب کو کہتے الیاس تم نے نماز پڑھانی ہے، اعلی حضرت کا امامہ پہن کے پڑھانی ہے. اللہ
تو مفتی وقار الدین نے سب سے پہلے خلافت دیا امیر علیہ سنت کو، پھر امیر علیہ سنت مدینہ شریف گئے عمرہ کے لیے، اور زیارت عمرہ بھی تھی مقصد، اور مقصد اعلیٰ حضرت کے ڈائریکٹ مرید اور خلیفہ حضور قطب مدینہ سیدی ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ، جو شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے سسر ہیں، شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے سسر سید ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ نے پہلی نظر ہی میرے پیر کو دیکھ کے ہی خلافت عطا فرما دی۔ دو واسطوں سے اعلیٰ حضرت کی انہیں خلافت ملی، مفتی وقار الدین سے اور جناب سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ سے خلافت ملی۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب تو کوئی مانے نہ مانے، بڑے بڑے ولی اور بڑے بڑے اولیاء اور علماء مان گئے ہیں الیاس قادری کی صداقت کو۔ مرشد عطار پر، مرشد عطار پر، مرشد عطار پر، مرشد عطار پر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور جو پیر کے لیے شرائط ہیں نا، 4 شرطیں اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی۔ پیر ہونے کے لیے، پیر بنانے کے لیے 4 شرطیں بڑی ضروری ہیں، اور میرے پیر میں الحمدللہ وہ 4 شرطیں بدرجہ اتم موجود ہیں، الحمدللہ ایک بھی کمی نہیں۔ سب سے پہلے صحیح العقیدہ سنی ہو، اس کے عقیدے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر اس کا سلسلہ طریقت جو ہے وہ سلسلہ در سلسلہ حضور علیہ السلام تک پہنچے، وہ شجرہ شریف سب کے سامنے ہے۔ 41ویں نمبر پر ہے قادریہ رضویہ سلسلے میں، الحمدللہ امیر علیہ سنت 41ویں نمبر پہ ہیں۔ 41 واسطوں کے بعد یہ سلسلہ جو ہے مولا علی اور مصطفیٰ جان رحمت تک پہنچتا ہے۔ خیر، تیسری شرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مکمل پابند ہو، حضور کی شریعت و سنت کا باعمل پابند ہو۔ اور چوتھی شرط جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی وہ یہ ہے، عالم اتنا ضرور ہو، علم اتنا ضرور رکھتا ہو کہ جو ضروری مسائل ہیں شریعت کے وہ بغیر کسی مفتی اور عالم کی مدد کے خود کتابوں سے نکال بھی لے اور لوگوں کو بتا بھی سکے۔ ورنہ زمانے میں ایسے ایسے پیر بنے پھر منہ نہیں دھونا آندہ، انہوں لوگ ان کے پیر چاٹتے ہیں، ساری عمر نماز ایک نہیں پڑھ دے۔ میں نے ایک پیر سے پوچھی، اس کی سند دیکھی، میں سند دیکھی تو میں بولا داڑھی شریف، سبحان اللہ، اس کی داڑھی بھی پوری تھی ماشاءاللہ، داڑھی شریف بھی پوری تھی ان کی۔ میں نے ان کی سند دیکھی نا، سند کے اندر لکھا ہوا تھا ہم نے ان کی نماز روزہ کی پابندی اور شریعت کی پابندی دیکھ کر اپنی خلافت سے نوازا۔ میں اس سے کہنے لگا پیر صاحب میں کل سے آپ کے گھر آیا ہوا ہوں، وہ ہمارے دور کے رشتہ دار بھی تھے ہیں بلکہ، تو میں بولا پیر صاحب میں 2 دن سے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کی اماں کے چیلا میں نے تو ایک نماز پڑھتا بھی کون دیکھے تھے؟ بولا جی پہلے پڑھیا کرو تو تو معاف ہوگی۔ میں نے بولا ہماری نماز تو جی ہم تو ہر ٹائم نماز میں ہیں۔ بولا ہمارا تو کدے وضو نہیں ٹوٹیا، مکہ مدینہ تو دور نہیں، بولا ہمارا تو کدے وضو نہیں ٹوٹا، میں نہ تے کھاندا نہ تے لیٹرین جاندا۔ اور اس طرح کے پیر جو نے کہا جی ہم کھاوا ہاں ارے اور نماز مدینہ پڑھا ہے۔ میں بولا روٹی پکی ہو نا چنگی مکھن کے لے رگے رکھے اٹھا لے بندہ نے کہا روٹی بھی مدینہ ہی کھائیے۔ اور یار خان میں ایک مفتی صاحب نے مجھے دعوت دی، وہاں پہ بلایا نعت کے لیے، میں گیا تو مفتی صاحب کے پاس میں مدرسے میں بیٹھا تھا، تو اتنے میں ایک بندہ آ گیا پنجابی تھا، وہ کہنے لگا حضرت مفتی صاحب ساڑھے گھر چلے، ساڑھے مرشد پاک آئے نے تے وہ تو یاد کر رہے ہیں، تسی بھی زیارت کر لو۔ مفتی صاحب بڑے ماشاءاللہ نیک آدمی ہیں، کہنے لگے جمیل بھائی چلیں پیر صاحب کی زیارت کر لیں۔ میں کہا چلو جی۔ آگے گئے تو رمضان شریف کا مہینہ تھا جی، رمضان شریف، اور وہ دن دیہڑے ماشاءاللہ تقریباً 9 بجے کا سویر کا ٹائم تھا، تو پیر صاحب دن دیہڑے پراٹھے کھان لگ رہے، رمضان شریف میں پراٹھے کھان لگ رہے جی، آلو بھرے پراٹھے اور چاہ کا مگا بھر رہے ہیں جناب، لگ رہے ہیں۔ پیر صاحب کی مچھا ہو ماشاءاللہ، ساری 10 انگلیاں میں پتہ نہیں کتنی انگوٹھیاں پہن رہا تھا، بیٹھے ہو چوڑا جناب کھان لگ رہا ہو۔ مفتی صاحب کہنے لگے یہ پیر صاحب؟ کہنے لگے ہاں جی۔
مفتی صاحب کہنے لگا استغفر اللہ استغفر اللہ، بس ہمیں اجازت ہے، ہم جا رہے ہیں، حضرت تو کھانے میں مصروف ہیں۔ وہ پیر دیکھ کے کہنے لگا مفتی صاحب مولوی ہو نا، تسی اس واسطے گلاں کر دیو، اسی ظاہری نہیں، اسی باطن تو پاک ہاں، تے تسی روزے دی گل کر دیو تے سیدھی جی گل ہے، میں ساڈا روزہ ہر ویلے ہی روزہ ہے ساڈا۔ اچھا پیر صاحب مفتی صاحب کہنے لگے اچھا بابا جی آپ جو ہیں بڑے شریف آدمی ہیں مفتی صاحب، لیکن میرے پہ کوئی نہیں رہے گا۔ میں بولا پیر صاحب یہ کیا ہے آپ کا؟ وہ کہنے لگا چلے اسلامی بھائی مدینہ، اس طرح اس نے مجھے چلو مدینہ، چپ کر کے نکل دینا تو ساڑ دیں گا تینوں، آگ لا دیں گا تینوں۔ میں بولا پیر ہے کہ گیس کا چولہا ہے؟ ساڑ دے گا تو گیس کا چولہا ہے، کوئی بھی ساڑ دے گا۔ میں نیڑا آ کے بیٹھ گیا، میں بولا ساڑ، غوث پاک کا مرید ہوں وہاں۔ میں کہ کوئی بے پیرا سمجھ رکھا ہے، میں کہ غوث پاک کا دامن ہے، میں کہ شرم نہیں آتی، نماز مدینے پڑھتے ہیں، روٹی یہاں پہ کھاتے ہیں۔ تو ایسے ایسے لوگ بھی پیر بنے ہوئے ہیں اور کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اور جس کا تویز چل جائے، جس کا پھول چل جائے، جس کا جادو، جس کا کیا کہتے ہیں جی وہ عمل چل جائے، کہتے ہیں یہ بھی پیر ہے۔ نہ، پیر کے لیے جو 4 شرطیں اعلیٰ حضرت نے اور ہمارے علماء حق نے بیان کی وہ یہی ہے: شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو، حضور کی سنت کا تابع دار ہو، سنت حضور کی چھوڑنے والا نہ ہو۔ بہرحال یہ چند میں نے باتیں عرض کی ہیں۔ اللہ